بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج دو باتیں کریں گے اور انہی دو باتوں کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پہ پڑھا ہے کہ تحریک لبیک کے کارکنان کے لیے، تحریک لبیک کے قائدین کے لیے جو ہے خوشخبری والی بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عبدالحبیب اتاری صاحب کے حوالے سے، دعوت اسلامی کے حوالے سے ہے کہ دعوت اسلامی نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے اور اس اعلان میں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ کامیاب کرے۔ پہلے ہم تحریک لبیک کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ تحریک لبیک کو جو ہے وہ کس کے حوالے سے خوشخبری ملی ہے۔ اس کے بعد میں عبدالحبیب اتاری صاحب کے بارے میں بتاؤں کہ دعوت اسلامی نے کیا جو ہے انہوں نے اعلان کر رکھا ہے۔ علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے کچھ دن پہلے تقریر میں بھی یہ باتیں کی تھی کہ الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کچھ ہوش کے ناخن لے اور اس طریقے سے جو ہے وہ جو کام ہو رہے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اور اب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک فیصلہ دیا گیا ہے جو تحریک لبیک کے حق میں ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ تحریک لبیک کا جو نشان تھا کرین تھا، اور جتنے بھی لوگ جب بھی ووٹ دینے جاتے تھے تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو اس بات کو سمجھ جاتے تھے، جن کو سمجھ بوجھ ہے کہ یہ کرین کا نشان ہے، اور دوسرا اسی کے مد مقابل جو ہے وہ ایک نشان جو ہے وہ دیا گیا تھا ایکسویٹر کے نام سے، اور وہ بالکل اس کے ساتھ جو ہے کرین کے ساتھ ملتا جلتا تھا۔ تھوڑا سا فرق تھا، اس کا کنڈا تھا اس کا کنڈا نہیں تھا، کرین کا جو ہے وہ کنڈا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ پہچان لیتے تھے۔ لیکن اکثر لوگ جو ہے جب وہاں پہ ووٹ کاسٹ کرنے جاتے تھے تو وہ کنفیوز ہو جاتے تھے کہ کرین کون سی ہے اور دوسرا جو ہے اس کے مد مقابل بنایا گیا ہے اس کی طرح کا وہ کون سا ہے، بھول کر جو ہے وہ دوسرے نشان پہ جو ہے وہ لگا کے آ جاتے تھے مہر۔ تو یہاں پر اکثر لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے تھے، اور تحریک لبیک کے حوالے سے یہ کیس چل رہا تھا، ان کا وکیل جو ہے وہ کیس چلا رہا تھا اور کافی عرصے سے یہ کیس چل رہا تھا۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو ایکسویٹر ہے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ تحریک لبیک کا جو نشان ہے کرین، اس کرین کے مد مقابل ہے، اور اسی کو جو ہے وہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ایک نشان جو ہے وہ لایا گیا ہے تاکہ تحریک لبیک کے لوگ جو ہے کنفیوز ہوں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، ان کی بات میں نہیں کر رہا، جو اکثر حضرات جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جن کی عمر زیادہ ہے اور جن کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ ووٹ دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے تحریک لبیک جو ہے اس نشان کو جو ہے وہ ختم کروانا چاہتی تھی، اور یہ چاہتی تھی کہ تحریک لبیک کا جو کرین کا نشان ہے یہ برقرار رہے۔ اور یہ کیس جو ہے وہ کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ اب الیکشن کمیشن نے یہ باقاعدہ فیصلہ جو ہے وہ تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور تحریک لبیک کے وکیل نے یہ بات جو ہے وہ ٹویٹر پر یہ شیئر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک کے کارکنوں کو آج خوشی منانی چاہیے، اور تحریک لبیک کے لیے خصوصی طور پہ یہ خوشی کا دن ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ ایکسویٹر کا نشان جو ہے وہ ختم کر کے تحریک لبیک کا جو نشان تھا کرین، وہ کرین جو ہے وہ برقرار رکھا ہے۔ اب جو تحریک لبیک کے کارکنوں کے لیے یا تحریک لبیک کو ووٹ دینے کے لیے جو لوگ جاتے تھے ان کے لیے ایک کنفیوژن پیدا ہوتی تھی اور پریشانی پیدا ہوتی تھی، وہ نہیں ہوگی۔ وہ سیدھا جا کے کرین کے اوپر جو ہے وہ ٹھپا لگائیں گے اور تحریک لبیک کا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہو جائے گا۔ یہ پریشانی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب اس لیے جو ہے وہ تحریک لبیک کے لیے خوشی ہے، تحریک لبیک کے حق میں الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ دعوت اسلامی نے جو ہے یہ ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان میں سیلاب آیا تھا تو سیلاب زدگان کے لیے سب سے زیادہ امداد اکٹھی کر کے ان تک پہنچانے میں بہت بڑا ہاتھ دعوت اسلامی کا تھا۔ دعوت اسلامی کے لوگ یہ سیلاب زدگان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کر رہے تھے۔ سب سے بڑی جماعت جو ہے امداد کرنے والی وہ دعوت اسلامی تھی، اور آرمی کے لوگوں نے بھی ہیلی کاپٹر دینے کے لیے اعلان کیا تھا کہ دعوت اسلامی اگر کہیں ایسی جگہ ہے وہ نہیں دے سکتے، راشن نہیں پہنچا سکتے، تو آرمی کی طرف سے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر ان کے لیے ہے، وہ جہاں دینا چاہیں ہیلی کاپٹر کی اجازت سے، ہیلی کاپٹر کی مدد سے جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔
اور دعوت اسلامی کے بعد تحریک لبیک ہے جو راشن پانی پہنچانے والی ہے اور ان سیلاب زدگان تک جو ہے وہ سامان پہنچانے والی ہے. ان کے بعد پھر اور بھی جماعتیں ہیں، جیسے کہ عمران ریاض نے بہت بڑا کام کیا ہے، بہت سارے لوگوں تک جو ہے وہ یہ سامان پہنچایا ہے پاکستان سے اکٹھا کر کے. اور میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے جو عبد الحبیب اتاری صاحب ہیں، انہوں نے اعلان کیا، ان کے یوٹیوب پہ آپ چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سیلاب زدگان کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا، انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا ہے، زلزلے میں ہمارے مسلمان بھائی، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شام کے لوگ بھی اس میں جو ہے وہ کئی لوگ زخمی ہو چکے ہیں، کئی لوگ شہید بھی ہو چکے ہیں. اور ترکی کے اندر یہ جو پریشانی کا ایک سما بندھا ہوا ہے، اور جس طریقے سے زلزلے میں لوگ شہید ہو رہے ہیں اور زخمی ہو رہے ہیں اور سب دنیا والے دیکھ رہے ہیں، اس چیز میں انہوں نے کہا کہ اب آج جو ہے میں روانہ ہو رہا ہوں ترکی کے اندر. جتنے لوگ جو ہے وہ زلزلے کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ العزیز جتنا ہم سے امداد ہو سکتی ہے ان کی امداد کریں گے، ان کی اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہیلپ کریں گے. اور جتنے لوگ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ اس میں حصہ لیں، اور دعوت اسلامی کی جو ہے وہ جتنے عطیات پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچائیں. اور دعوت اسلامی جو ہے انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ عطیات جو ہے، جو آپ پیسے بھجوائیں گے، جو چیزیں بھجوائیں گے، وہ محفوظ طریقے سے جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچائیں گے. اور یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے دعوت اسلامی کی طرف سے کہ یہاں سے جا کر ترکی کے اندر جو ہے وہ جو لوگ زلزلے میں متاثر ہوئے ہیں ان کی امداد کرنا. اور پاکستان میں میرے خیال میں یہ پہلی جماعت ہے، مذہبی جماعت، جو اس طریقے سے جا کے قدم اٹھا رہی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.